بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے بھی عورتوں کے مکر کو بڑا مکر کہا ہے، عورتوں کے فریب کو بڑا فریب کہا ہے، تو کیا یہ حقیقت ایسی ہے یا اس سے مختلف حقیقت ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں قیام کرتے ہیں اور آپ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تاریخ جس کو زلیخا کے نام سے بیان کرتی ہے اور یاد کرتی ہے، تو یہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی اس نے کوشش کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے اور جب محل کے آخری دروازے تک جب آپ پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ زلیخا نے رونا شروع کر دیا کہ یوسف میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ تو وہاں پہ کوئی سمجھدار آدمی موجود تھا، قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے اس مسئلے کو اور اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ایک رائے دی، وہ رائے یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہوں گے، اگر قمیص پیچھے یعنی کمر سے پھٹی ہوگی تو پھر عورت قصوروار ہوگی۔ اور جب وہ قمیص کو دیکھا تو قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے فلما رأى قمیصہ من قد من دبر، کہ جب دیکھا قمیص کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو پھر عزیز مصر نے یہ کہا، اس کے خامن نے، قال انہ من کیدکن، کہ اس نے کہا کہ بے شک یہ تمہارے فریب سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب، یعنی کنہ کی جو ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے کہ تمہارا فریب بڑا فریب ہے۔ اب یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید نے یہاں پر ایک منظر کشی کی ہے، اور کامیاب منظر کشی وہی ہوتی ہے کہ اس میں حقیقت کو بیان کر دیا جائے، یعنی اگر خوشی کا اظہار ہے تو خوشی کا اظہار وہاں پر بیان ہو، اگر وہاں پر غصے اور غضب کا اظہار ہونا چاہیے تو وہاں پر شدید طریقے سے غصے اور غضب کا اظہار ہو۔ تو یہ کوئی ایسا معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ جس پہ عزیز مصر خاموشی اختیار کرتا یا وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈے انداز میں بیان کرتا، تو قرآن مجید نے اس منظر کو حقیقت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ یعنی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کنہ کی ضمیر ہے، کنہ کی ضمیر یہ شدت کو، غضب کو اور غصے کو یہ ظاہر کرتی ہے۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے اس فعل نے فقط اس کے لیے ایک الزام یا اس کے لیے ایک، جسے ہم کہتے ہیں کہ حقارت پیدا کر دی ہو، بلکہ اس فعل کے ذریعے سے اس کی جو پوری جنس ہے، یعنی تمام عورتیں جو ان سی ہیں، ان کی ذات بھی اس الزام کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس حقیقت کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہرگز یہ معنی مراد لینا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے تو لہٰذا دنیا کی جو ساری عورتیں ہیں وہ فریبی ہیں یا دھوکہ دیتی ہیں، یا یہ ہے کہ ان کی فطرت میں یا ان کی جبلت میں یا ان کی تخلیق میں دھوکہ ہے، تو یہ تصور بالکل اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہاں پر ایک منظر کو بیان کیا اور عزیز مصر کی زبان سے ان الفاظ کو بیان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی زبان سے بھی بہت کچھ کہلوایا، کہ کفار و مشرکین کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی سوچ اور فکر ہے، ان کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو وہ جو ان کی زبان سے بیان ہوا وہ کہ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے، نہ وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہاں پر جو عزیز مصر نے کہا تو اس کو بھی ہم کو اسلام کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کو اگر ہم اپنی زبان میں یا اپنے معاشرے کے ماحول میں، خاندان کے ماحول میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہم بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کسی برادری کا فرد جو انسا ہے، کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے
تو ہماری نظر میں وہ پوری برادری جو ان سی ہے وہ مبغوض ہو جاتی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کام کر کے اپنی برادری کو تم نے بدنام کیا ہے. اور اسی طرح کوئی کسی پیشے سے تعلق رکھنے والا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر غلط کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی برادری کو بدنام کیا ہے. یعنی اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص نے سب لوگوں کو مبغوض ٹھہرا دیا کہ لوگ ان پر بھی لعن طعن کرنے لگ گئے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی ملک سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد غلط کام کرتا ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ایک فرد کی وجہ سے اس کا ملک یا اس کا پیشہ یا اس کی برادری جو ان سے وہ بدنام ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ نہ سکیں. قرآن مجید نے جس پیرائے میں اور جس انداز میں اور جس اسلوب میں اس چیز کو بیان کیا ہے، وہ اسلوب، وہ پیرایا اور وہ طریقہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کا ایک اصول بنا کر کبھی بھی اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں بطور شخصیت، بطور انسان، بطور ایک فرد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، کوئی تفریق نہیں کی. قرآن مجید آپ سارا پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے جو صالح عمل ہیں ان کے اجر کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا. اور قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا کہ غلطی مرد سے بھی ہوتی ہے اور غلطی عورت سے بھی ہوتی ہے. اگر مرد اچھا کام کرتا ہے، عورت اچھا کام کرتی ہے تو اس کا اجر ان کو ملے گا، اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی. بلکہ قرآن مجید میں من عمل صالحا من ذکر او انثی کی بات بھی کی، یعنی جس نے اچھا کام کیا وہ مرد یا عورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا کرے گا. قرآن مجید نے ایک اصول بیان کر دیا. قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا وہ ناکام ہو گیا. اب یہاں پہ نفس سے مراد مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، دونوں مراد ہیں. مرد بھی اگر نیکی کی راہ پر چلے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، عورت نیکی کی راہ پر چلے گی تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر کسی کی تخلیق میں برائی نہیں ہے، کسی کی تخلیق میں نقص نہیں ہے، کسی کی تخلیق اور فطرت اور جبلت میں شر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، مرد اور عورت دونوں کی جبلت ایک جیسی ہے، دونوں کی فطرت ایک جیسی ہے. اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ فطرت پر یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے جو والدین ہیں فابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی، اب اس کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے لڑکا ہے یا لڑکی، وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں اور اسلام نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ان کی ساخت میں، ان کی تخلیق میں اس حوالے سے فرق ہے کہ وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق ہو. یعنی مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق اس بنیاد پر ہو کہ دونوں کی ذمہ داریاں اس طرح مختلف ہو جاتی ہیں. یعنی عورت ماں بنتی ہے اور مرد باپ بنتا ہے. مرد کے ذمے باہر کی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپرد فرمائی، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ان سے وہ معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھالتی ہے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش کا اہتمام کرتی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے. اگر وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر رہی ہے تو وہ باہر کے جو سرگرمیاں ہیں ان میں بھی شریک ہو سکتی ہے. اسی طرح مرد اگر باہر کی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں آ کر بھی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، وہ گھر کے کاموں میں بھی شریک ہو سکتا ہے. لیکن فطری اور جبلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی جو تخلیق میں فرق رکھا ہے، ساخت میں فرق رکھا ہے، وہ در حقیقت ذمہ داریوں کی بنیاد پہ رکھا ہے. یعنی اس فرق کو ہرگز کمتری یا برتری کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ وہ مرد ہے وہ برتر ہے اور یہ عورت ہے یہ کمتر ہے، تو یہ تفریق اسلام میں موجود نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں بتا دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب عورت اگر تقوی میں زیادہ ہے مرد سے تو وہ زیادہ عزت والی ہے، اگر مرد عورت سے تقوی میں بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، تو وہ عورت سے زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی مرد ہونے کی بنیاد پر کوئی برتر نہیں اور عورت کی بنیاد پر کوئی کمتر نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی خواتین صالحات اور ایسی خواتین میں نے جن کے بارے میں پڑھا کہ وہ بڑے بڑے ائمہ کی اساتذہ تھیں، بڑے بڑے ائمہ نے، حضرت امام مالک کی جو اساتذہ ہیں ان میں نام بھی خواتین کا آتا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اصحاب تھے ان کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں وہ بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ عابدہ اور زاہدہ تھیں، صالحہ تھیں، بلکہ وہ عالمہ اور فاضلہ بھی تھیں۔ ان سے پھر آگے علماء نے، ائمہ نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ کسی نے حدیث خواتین سے پڑھی، کسی نے فقہ پڑھی، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے تفسیر پڑھی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر دیا کہ بھئی میدان سب کے لیے ہے، اب ہر کسی کی اپنی محنت اور کوشش ہے کہ جو چاہے آگے بڑھ جائے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا عورتوں کے فریب کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوا، تو یہاں پر یاد رکھیے کہ اس پس منظر کو کبھی بھی آپ اپنی نظروں سے اوجھل نہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو فریب کا ذکر کیا، اس فریب کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کے ایک خاص لاجک ہے اور اس کا ایک خاص نقطہ نظر ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس آیت کو یا اس مقام کو دنیا جہان کی تمام عورتوں پر کسی طرح بھی ہم ان کا اطلاق اس کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا میں جو عورتیں آئیں اور جو ہیں اور جو ہوں گی ان میں بہت سی عورتیں صالحات بھی ہیں۔ یہ وہی خواتین اسلام ہیں جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، ان میں حضرت رابعہ بصری بھی ہیں، ان میں حضرت خنسہ بھی ہیں، بڑی بڑی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس لیے اس کو اصول بنا کر کبھی پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ فریبی، دھوکہ باز اور جھوٹ بولنے والے جہاں پر خواتین میں ایسے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اپنی تربیت کرے اور اپنی تعلیم کا اہتمام کرے۔ اگر وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے تو وہ ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، خواہ وہ خاتون ہے، عورت ہے یا وہ مرد ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔